آج کے اس تجزیے میں ایک ایسی طاقت پر بات ہوگی جو کسی جادو سے کم نہیں۔ اکثر ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چیختے نہیں، کوئی منتیں نہیں کرتے، لیکن ان کا اپنے آس پاس کے ماحول پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی خاموشی اور اچانک خود کو روک لینا۔ مطلب انہوں نے اپنی دستیابی ختم کر دی اور سب کچھ اچانک بدل گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ تو سوچئے ذرا کیا ہوتا ہے جب لوگ اچانک اپنی دستیابی ختم کر دیتے ہیں، جب ایک گھسے پیٹے اور توقع کے مطابق دیے گئے رد عمل کی جگہ صرف اور صرف خاموشی کو چنا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگ ایک عجیب سے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لوگوں کو انہی کے جذبات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی عادت جو ہو چکی ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ دستیابی کا جال کیوں ہمیشہ موجود رہنا خوبی نہیں بلکہ ایک قید ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ حاضر رہنا، فوراً جواب دینا اور سب کو خوش رکھنا ایک عظیم خوبی ہے، لیکن سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا ان دو حالاتوں کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو ہر وقت اور حد سے زیادہ دستیاب ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار یا جذباتی ایمرجنسی بٹن بن جاتے ہیں، لوگ جب چاہیں استعمال کرتے ہیں اور پھر واپس رکھ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو شخص شعوری طور پر غیر دستیاب ہوتا ہے اس کی توانائی محفوظ رہتی ہے، وہ خود مختار ہوتا ہے اور لوگ اس کے اس پراسرار رویے سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ اب یہاں مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کا ایک کانسیپٹ آتا ہے جسے پرسونا کہتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ مکھوٹا ہے جو دنیا کی قبولیت اور محبت حاصل کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ یہ نقاب مجبور کرتا ہے کہ اندر سے مکمل تھکے ہوئے ہونے کے باوجود کسی بیکار سے میسج کا فوراً جواب دیا جائے۔ دیکھا جائے تو یہ خود کو بھلا دینے کی ایک خاموش شکل ہے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے یا ریجیکٹ نہ کر دے۔ صفر، زیرو، جی ہاں بالکل، یہ وہ عزت کا معیار ہے جو اس چیز کو ملتا ہے جو ضرورت سے زیادہ سستی اور دستیاب ہو، کیونکہ کوئی بھی ایسی جذباتی موجودگی کی قدر نہیں کرتا جسے پانے کے لیے کوئی محنت ہی نہ کرنی پڑے۔ جو چیز ہمیشہ مفت میں دستیاب ہو، ظاہر ہے اس کی اہمیت خود بخود صفر ہو جاتی ہے۔ ذہنی توانائی کی حفاظت۔ ہم اتنی جلدی کیوں جھک جاتے ہیں اور رد عمل دکھاتے ہیں؟ خیر، اب اسے تھوڑا ذہنی پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں۔ آخر ہم اپنا رد عمل اتنی جلدی کیوں دیتے ہیں؟ کارل ینگ کے مطابق انسانی ذہن ایک توانائی کا نظام ہے، یعنی ایک انرجی سسٹم۔ ہر چھوٹی بات پر صفائی دینا یا سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہمارے ایک خودکار نظام بن چکا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذہنی توانائی بے حد محدود ہوتی ہے۔ ہر جلد بازی میں دیا گیا رد عمل، ہر بیکار کی بحث اور ہر ایسی تنقید کا جواب دینا جو اہمیت بھی نہیں رکھتی، اس قیمتی اور محدود انرجی کو بالکل ضائع کر دیتی ہے۔ جب ہم اس توانائی کی تقسیم پر غور کرتے ہیں تو اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر توانائی تو بحث کرنے اور صفائیاں دینے میں نکل رہی ہے، اور خود کی حفاظت کے لیے کیا بچا؟ بہت ہی تھوڑا حصہ۔ جب کوئی اس طرح جذباتی طور پہ نچوڑ جاتا ہے تو وہ ایک آسان شکار بن جاتا ہے۔ جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اس کمزوری کو فوراً بھانپ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ خاموش مینیپولیشن کو توڑنا، توانائی چوسنے والوں کا تاریک راستہ۔ چلیے تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایسے موقع شناس لوگوں کو چیخنے، چلانے یا زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بس ان کھلی ہوئی ننگی تاروں کو چھیڑتے ہیں۔ یہاں ایک نفسیاتی عمل آتا ہے جسے پروجیکشن کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ دستیاب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک صاف کینوس بن جاتے ہیں۔ لوگ اپنی ناکامیاں اور اپنا گلٹ ان پر تھوپ دیتے ہیں، اور نتیجہ بیچارے لوگ خاموشی سے اس گلٹ کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری مینیپولیشن بالکل دبے پاؤں ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اصل جادو تب ہوتا ہے جب خاموشی اختیار کی جائے۔ جب اچانک ریاکٹ کرنا بند کر دیا جائے تو سامنے والے کا ماسک گر جاتا ہے، مینیپولیشن کا یہ سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسروں کو اپنے ہی اندر کے شور اور اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاموشی حقیقت میں دوسروں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ شعوری خاموشی کی طاقت۔ خاموشی ایک مضبوط موجودگی ہے، غیر موجودگی نہیں۔ تو یہاں سے حل کا راستہ نکلتا ہے۔ سب سے پہلے تو خاموشی کو بزدلی یا کمزوری سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ جب خاموشی کو شعوری طور پر ایک ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا جائے تو یہ سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ شعوری خاموشی ان لوگوں کا توازن پوری طرح بگاڑ دیتی ہے جو صرف رد عمل پر زندہ رہتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اس شخص کی زبان بن جاتی ہے جسے اب دنیا کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آخر کون سی جنگ لڑنے کے لائق ہے اور کون سی نہیں۔ اپنی ضائع شدہ توانائی واپس پانے کے لیے یہ عملی قدم بہت کام آتے ہیں۔ رد عمل دینے سے پہلے بس ایک گہری سانس لیں، بغیر کسی گلٹ کے بالکل بے فکر ہو کر اپنا فون بند کریں،
اور سب سے اہم بات، اس دنیا میں کسی کو بھی اپنی خاموشی یا غیر موجودگی کی صفائی دینے سے بالکل انکار کر دیں۔ کوئی وضاحت ضروری نہیں، نہ ہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اپنی انرجی کو بچانا یہ سب سے پہلا فرض ہونا چاہیے۔ انفرادیت کا راستہ، مقدس تنہائی سے آنے والا نیا جنم۔ اس سفر کے آخری حصے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی بھیڑ سے پیچھے ہٹنے کا اجر آخر ملتا کیا ہے۔ اصل میں اس پروسیس کے لیے ایک خاص قسم کی علیحدگی چاہیے ہوتی ہے، تاکہ اپنی شناخت کو دوسروں کی نظروں کے بجائے اپنے وجود کے مرکز سے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ کارل یونگ اسے انڈیویجویشن کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سچی اور خالص شناخت پروان چڑھتی ہے اور اندر سے ایک بالکل نیا اور مضبوط وجود سامنے آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اس نئے راستے پر چلتے ہوئے یہ غور کیجیے گا کہ جو لوگ کل تک فائدہ اٹھا رہے تھے اب وہی دور ہونے لگتے ہیں اور بدل جانے کے تانے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا چھوٹ جانا کوئی نقصان نہیں، بلکہ حقیقی آزادی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ اب پرانی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ آخر میں یہ سوال ذہن میں آنا لازمی ہے، جب خود کی شانتی اور سکون کو چنا جاتا ہے تو لوگ غلط سمجھتے ہیں، لیکن کیا لوگوں کا نہ سمجھنا اس آزادی کی قیمت سے بڑا ہے جو اپنے اندر ملتی ہے؟ اکیلے چلنے اور مکمل طور پر خود مختار ہونے کی طاقت ہی اصل زندگی ہے۔ تو کیا آج سے اس غائبانہ طاقت کو اپنانے کا ارادہ پختہ کر لیا جائے؟